بات یہ چل رہی تھی الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں اگر اللہ نہیں آتا تو زندگی دیکھ لو، زندگی کسے کہتے ہیں. اتنی عجیب چیز ہے زندگی، اتنی عجیب چیز ہے. ہزاروں سال سائنس نے ترقی کی ہے مگر اب تک زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکی. زندگی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. انڈا اس کو ایک ہیٹ ملتی ہے، اس میں چوزا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. یہ جو حیات ہے نا، زندگی، یہ کیا ہے؟ پہلے دن سے چوزے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے چوزا فوراً ماں کی طرف بھاگتا ہے اور ایک دم گھبرانے لگتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ یہ تمہاری دشمن ہے؟ پہلے دن سے احساس. میں نے بتایا نا، روبوٹ کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے مگر روبوٹ نہ ہنستا ہے، نہ روتا ہے، نہ سمجھتا ہے. ایک پنجابی دیہاتی عورت تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی، پنجابی میں کہنے لگی کاکا جو ہے نا روندا ہے، کچھ اس طرح کر کے بولیں. تو اس نے کہا بھائی انگلش میں بتاؤ، میں پڑھا لکھا ہوں. تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب، نہ ایٹتا ہے نہ سلیپدا ہے، نہ یہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے، ویپدا ہی ویپدا ہے. ٹھیک ہے، ویپنگ. نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے، بس 24 گھنٹے ویپدا ہی ویپدا ہے. تو روبوٹ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے اور نہ ویپدا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس میں احساسات نہیں ہے. احساسات نہیں. کمپیوٹر کتنی ذہین چیز ہے، احساسات نہیں ہے. تو یہ جو حیات پیدا کر دی، حیات بہت عجیب چیز ہے. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ روبوٹ جو حیات کے بغیر ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا، تو انسان جو روبوٹ سے زیادہ عجیب اور اس میں زندگی بھی ہے، وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ایک شاعر نے اپنے دشمن کے بارے میں کہا کہ اس میرا جو دشمن ہے اس سے نہ خنجر اٹھ سکتا ہے، اس بازو سے نہ تلوار، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہ صرف باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں، باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں. دلائل کی دنیا میں غیر مسلموں کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باتیں کرتے رہیں گے، پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان عورتوں کو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں، مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، ان کے نبی نے 9 بیویاں رکھ لی. ایسے پھینکتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے. جس سے شادی کی اس کو اعتراض نہیں ہے بھائی. مدعی سست اور گواہ چست، وہ خوش ہیں. وہ کہہ رہی بھائی میں 9 سال میں میری شادی ہو گئی، مجھے اس سے اچھا رشتہ مل ہی نہیں سکتا تھا، وہ خوش ہیں. اور اعتراض کس کو ہو رہا ہے؟ غیر مسلموں کو. کیوں کر لی؟ تو شعر یاد رہے گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ باتیں کریں گے. وہ دشمن جو ہے نا، شاعر کا جو دشمن تھا بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا، میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. میں تو شاعر کو ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا. کسی نے شاعر سے کہا یہ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ تیرا منہ توڑ دے گا، یہ تیری گردن اڑا دے گا. تو شاعر نے یہ شعر پڑھا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے. تو یہی بات ہے کہ ان کے پاس دلائل ولائل کچھ نہیں ہوتے، ادھر ادھر کی اسلام پہ اعتراضات بس کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک جو اپنا تعارف کروایا ہے اس میں اتنی علامتیں اپنے ہونے کی بیان کر دی ہیں کہ ان علامتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. سورہ رحمان میں تو اللہ کو ایسا جوش آیا، ہر نشانی بتا کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات اور انسان، کون کون سی نعمتوں اور نشانی اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک قدرت تھوڑی ہے. انسان کی جو باڈی ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ پوری باڈی بھی قدرت کا نمونہ ہے. اس باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. یہ جو ہماری انگلیاں ہیں، جو جوائنٹ ہیں، روبوٹ کے اب تک ایسے جوائنٹ بنا نہیں سکا انسان.
یہ جو نقلی ہاتھ بنایا نا، نقلی ہاتھ، یہ اتنا ایسے موو نہیں کرتا اب بھی جیسے انسانی ہاتھ. یہ جو جوڑ اللہ نے فکس کیے ہیں. اب دیکھو جو جوائنٹ ہیں یہ ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں، کوئی اسکرو ہے، کوئی ایلفی سے جوڑا ہوا ہے ان کو ہے بھائی، کوئی اسکرو سے ٹائٹ کیا ہوا، اسکرو نکل گیا تو ہم میکینک سے لگوا رہے ہیں جا کے، ٹھیک ہے. ایسا عجیب سسٹم. ریڑھ کی ہڈی کے جو مہروں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ جو دو مہرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارے، اللہ کی بڑی قدرت ہے اس میں. یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے. تبھی ہم یوں بھی دیکھ رہے ہیں، یوں بھی دیکھ رہے ہیں، جھک بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں. ریڑھ کی ہڈی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسے موو کر رہی ہے چاروں طرف. اور کتنے سال تک یہ جوائنٹ سلامت رہتے ہیں. بچہ پیدا ہوا 70-80 سال تک یہ جوائنٹ صحیح رہتے ہیں. پھر بوڑھا ہوتا ہے، جھکنا شروع ہوتا ہے. آج کل جو جلدی جوائنٹ خراب ہوتے ہیں وہ اپنی حماقتوں سے ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنک پی پی کے، گٹکے کھا کھا کے، اور معلوم نہیں بیٹھتے صحیح نہیں ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں گے گھنٹوں گھنٹوں غلط نشست کے ساتھ، تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. ورنہ قدرت کی سیٹنگ میں خرابی نہیں ہے. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا کروایا کروایا، اور تعارف کروا کے ادھورا نہیں چھوڑ دیا. یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ میرا تعارف ہے، میں ایسا ہوں. تو اچھا اللہ تو ہے بھی، اور تو بہت اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بھی ہے، تو بہت طاقتور بھی ہے، تیرا علم بھی کامل. اب کیا کریں ہم بھئی، اب کیا کریں؟ جیسے بعض دفعہ کوئی ہوتا ہے نا، ایک آدمی کوئی شو مار رہے ہوتے ہیں نا اسکولوں میں لڑکے، یار میرے ابا ایس ایچ او ہیں، میرے ابا ڈی ایس پی ہیں. تو کہیں ہوں گے تو میں کیا کروں، مجھے کیوں بتا رہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی تیرے ابا ڈی ایس پی ہیں، تیرے ابا یہ ہیں، تیرے ابا وہ ہیں. ہمارے اسکول میں ایک کلاس فیلو تھا، وہ اپنے دادا کے فضائل سناتا رہتا تھا بیٹھ کے. میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے، اتنے بڑے شکاری تھے. ابھی بھی ہے، کبھی ملے گا تو آپ کو بیان میں زیارت کرواؤں گا اس. اور اب تک اپنے موقف پر قائم ہے. تو وہ کہتا تھا میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے، اتنے بڑے شکاری تھے. اسکول میں 8ویں کلاس کی بات بتا رہا ہوں، ہم جب 8ویں کلاس میں تھے اس وقت یہ واقعہ سناتا تھا وہ، کہ میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے، انہوں نے لاٹھی سے شیر مارا تھا. پھر وہ واقعہ بھی بتاتا تھا کہ شیر نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی لمبی لاٹھی تھی، بانس آگے سے نوکیلی تھی، انہوں نے شیر کے منہ کی طرف کر دیا. تو وہ جب شیر نے جمپ لگائی نا، تو وہ لاٹھی ان کے شیر کے منہ میں گھس گئی اور حلق میں گھس گئی، اور وہ چیر دیا اس نے اور مر گئے. اب آپ کو پتا ہے اسکول کے طلبہ ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں، ان کو تو موقع چاہیے مذاق اڑانے کا. تو پھر ہم ان سے کہتے تھے، جب کسی سے تعارف ہوتا ہم کہتے تھے ان کے دادا نے تنکے سے شیر مارا تھا. ٹھیک ہے، لاٹھی تو بہت بڑی بات ہے. اب بھی وہ ملتا ہے نا، وہ ہمارا کلاس فیلو ہے. میرے بہت سارے کلاس فیلوز مجھ سے مل رہے ہیں آج کل، کیونکہ پہلے تو ویڈیو نہیں آتی تھی نا. 20-20 سال سے بچھڑے ہوئے لڑکے، وہ کہتے ہیں یار آپ تو ہمارے کلاس فیلو تھے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ کوئی راز فاش نہیں کرنا بس. ٹھیک ہے، ویسے ہی مزاح کرتا ہوں، الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا خفیہ راز نہیں ہے. تو وہ ملنے آتے ہیں کبھی کبھار. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ تنکے سے جب بھی ہم ملتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کیا آپ کے دادا نے تنکے سے؟ میں کہہ رہا یار تنکا تو نہیں کہا میں نے یار. تو ہم کہتے ہیں جیسے تنکے سے نہیں ہوتا بھائی، لاٹھی سے بھی نہیں ہوتا. تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں. عرب کی عادت تھی جہاں 4 آدمی بیٹھتے اپنے باپ دادا کے قصے شروع کر دیتے. باپ، میرے باپ ایسے. عربوں میں یہ بہت تھا.